آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے اتنے معاملات ہو گئے ہیں کہ اتنے حادثات کہ لڑکی اگر چھوڑ دے تو لڑکا اپنا جان دے رہا ہے. ابھی رمضان، یہ جو رمضان قریب گیا، اس رمضان میں ینگ لڑکا، ایک لوتا لڑکا ماں باپ کا، جسے پڑھا لکھا کر اچھی ڈگری دلائی گئی، وہ ایک لڑکی کے چکر میں رہا. شادی کی بات چلی، شادی نہیں ہو پایا. لڑکی والے جو تھے انہوں نے منع کر دیا. پہلے سے محبت تھا، ایسا معاملہ رہا کہ گھر اکیلے میں لڑکا تھا، اور ایسا ہوا کہ پھانسی لگا کر اس نے اپنی جان دے دی. بتاؤ، یہ عشق مجازی سے آج ہمارا معاشرہ کیا بہتر ترقی کی طرف ہے؟ لوگ سمجھتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کر کے اچھی ترقی کر رہے ہیں. نہیں، یہ بے حیائی کی طرف ہے. ارے عشق کرنا ہے تو حضور سے لگاؤ، عشق کرنا ہے اس دل میں بسانا ہے تو حضور کے اصحاب کو بچاؤ، عشق کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرو، دنیا دار سے نہ کرو. ارے عشق کرنا ہے اپنے محبوب اپنے ماں باپ سے کیا کرو. ماں باپ سے بڑھ کر کون محبوب ہے اس دور میں؟ انسانی شکل میں اگر کسی سے محبت زیادہ ہونی چاہیے تو سب سے زیادہ ہماری ماں ہمارے لیے محبوب ہے. ہم ان سے زیادہ محبت کریں گے، نہ کہ دنیا کی کسی اور شخص سے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اس طرح کی معاملات میں پڑے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں. ایک مثال دے کر میں اپنی بیان کو آگے لے کر چلوں کہ میرے پیارے نگران شورا فرماتے ہیں کہ جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہو، جس لڑکی سے عشق مجازی میں ہو، آپ ان کے ساتھ گھومنے جاتے ہو، کسی پارک میں، سینما گھر میں، کسی اور کی جگہ، وہ لڑکی اپنے ماں کو، اپنے باپ کو جو چھوٹے سے لے کر بڑا کرتی، اسے جھوٹ بول کر آپ کے ساتھ جا رہی ہے. اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو جھوٹ کہہ کر، دھوکہ دے کر وہ گھر سے باہر جاتی ہے، آپ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کل شادی کے بعد کیا ممکن نہیں کہ وہ آپ کو جھوٹ بولے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ شادی کے بعد وہ آپ کو جھوٹ بول کر جائے؟ جو اپنے خون کو جھوٹ دے سکتا ہے تو آپ تو پرائے ہو، آپ کو کیوں نہیں جھوٹ کہہ سکتی؟ تو اگر کوئی اس طرح کے گناہ میں پڑا ہے تو توبہ کر لیجیے، توبہ کر لیجیے. گھر والوں کو راضی کر کے اچھی لڑکی دیکھ کر شادی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت نکاح ہے. نکاح کیجیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے. جب عمر ایک وقت تک آتا ہے نا تو نکاح کر لینا چاہیے. اور یہ دور تو لگتا ہے کہ جلدی ہی نکاح کر کے فارغ ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ جب گناہ کی طرف ایک بار قدم رکھتا ہے نا تو پھر پلٹنے کا نام جلدی نہیں لیتا. تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت کے ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، سنیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرتا پا نمونہ تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدایق بخشش شریف سے اس امر کا صحیح شاہد ہے. آپ رحمت اللہ تعالی کی نوکے قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکالا ہوا مسئرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رحمت اللہ تعالی کی بے پناہ عقیدت و محبت کی شہادت ہے. آپ رحمت اللہ تعالی نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا تھا، کبھی آپ نے کوئی دنیا دار کے لیے کبھی قصیدہ نہیں لکھا. اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اس میں مرتبہ کلام کو پہنچے. اس کا اظہار آپ رحمت اللہ تعالی نے ایک شعر سے اس طرح فرمایا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عشق میں آپ نے پوری زندگی کو گزار دیا. حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. جب اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہیں.
سن لیجئے، آج لوگ کسی کے کندھے سے نہ کسی آفیسر کا کندھا ٹچ ہو جائے نا تو لوگ کہتا ہے ارے بڑے فلاں آفیسر سے میرا کندھا ٹچ ہو گیا، فلاں منتری سے تھوڑا ہاتھ ملا لینا تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں منتری سے میں مل کر آیا ہوں، یوں سینہ ٹان کر کہتے ہیں ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کو ماننے والا ہے۔ ارے آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، کیوں کہتے ہیں؟ ارے آج دنیا دار سے جو محبت کرتے ہو وہ چند دنوں کے لیے محبت ہے، آج دنیا دار سے جو محبت کرتے ہو وہ چند لمحوں کے لیے محبت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے دنیا میں محبت کیا تو حضور سے کیا، جب دنیا سے گئے تو حضور سے محبت کرتے ہوئے گئے، تبھی تو فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بھائیو، اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بنائیے، اپنا پیشوا بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بنائیے، اپنی نظریہ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ڈال دیجئے، اپنے دلوں کو اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ڈال کے رکھ دیجئے، اعلیٰ حضرت آپ کو اور کہیں نہیں پہنچائیں گے، مدینے والے تاجدار کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے، اور جب مدینے والے تاجدار کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی، حضور کی شفاعت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ایک بار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں ایک کوئی نواب صاحب تھے، یوپی سنے، اتر پردیش، کون کون سنا ہے؟ سب نے سنا ہے، ماشاءاللہ۔ یوپی کا ایک شہر ہے جس کا نام نان پارا ہے، وہاں کے ایک نواب صاحب تھے۔ نواب صاحب کو بڑی شوق تھی کہ میرے نام کا کوئی قصیدہ لکھے، اور جب اس نواب صاحب کے نام کے قصیدے لکھے جاتے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رکن ہند مشاورت پر نور کی برسات کو، ماشاءاللہ۔ ابھی جس کمیٹی کی ہم نے بات سنی ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہندوستان میں ایک کمیٹی ہے جسے ہم ہند مشاورت کہتے ہیں، دعوت اسلامی کو پوری ہندوستان کو دعوت اسلامی جو ڈیل کر رہی ہے یہی 27-28 افراد ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے کولکتہ ریجن کے بڑے شفیق نگران شبیر اتاری یہ کرم فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بھی سنت و بیان سنیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، ایک بار درود شریف پاٹ کر لیں، اللہم صلی علی اعلیٰ حضرت اس دور میں جو نان پارا کے ایک نواب صاحب تھے، بڑا شوق رکھتے تھے کہ میرے نام کا کوئی قصیدہ لکھے۔ اپنے وقت کے راجہ تھے، بادشاہ تھے، نواب صاحب تھے، لوگ آتے آپ کے نام کے قصیدے لکھتے، آپ انہیں انعام و اکرام دیا کرتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے، جوہرات دے دیا کرتے تھے کہ میرے نام کی بڑی تعریف کی تم نے۔ تو کسی نے نواب صاحب کو کہا کہ بریلی کی سرزمین پر ایک احمد رضا رہتا ہے، بریلی کی سرزمین پر ایک احمد رضا رہتا ہے جو بڑا اچھا کلام لکھتا ہے، اسے تھوڑا بلائیے اور ان سے کہیے کہ ایک دو اشعار کچھ کلام آپ کے نام پر لکھ دے۔ یہ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا دار کے لیے احمد رضا نہیں تھے، وہ صرف احمد مختار کے لیے احمد رضا تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا کہ نواب صاحب کے نام پر کچھ لکھنا ہے، لکھ دیجئے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور وہ قلم جھومتا ہوا ایسا جھوما،
ایسا جھوما، عشق میں ایسا جھوما، لکھ دیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. سنیے طرز اس کا. حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دار کا تعریف نہیں کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نواب صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، ابھی مقطع باقی ہے، ابھی مقطع باقی. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، ابھی تو لکھنا شروع کیا. سنیے وہ کمال حسن حضور ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، حضور کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، حضور کی تعریف بیان کرتے جا رہے ہیں. پھر اس نواب صاحب کو جواب دیتے. نواب صاحب سنو، اعلیٰ حضرت کوئی دنیا دار کے لیے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو حضور کے چوکھٹ کا غلام ہے. لکھتے ہیں کرو مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا الہ نہیں. اعلیٰ حضرت لکھ دیے کہ میں کوئی دنیا دار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا نہیں ہوں، میں کوئی بادشاہ کے روٹی کے ٹکڑے پہ پلنے والا نہیں ہوں. میں تو حضور کے در کا گدا ہوں، میں حضور کے در کا غلام ہوں، میں حضور کے در کے گدا ہوں. میں حضور کا ذکر کروں گا، حضور کا تذکرہ کروں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے دنیا دار کے لیے نہیں اپنی زندگی کو گزارا. صرف جب بھی قلم اٹھایا حضور کا ذکر کرتے رہے، حضور کا تذکرہ کرتے رہے. ایک واقعہ سنیے پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق دیکھے. کیا عشق تھا اعلیٰ حضرت کا. جب آپ دوسری بار حج کے لیے گئے، جب حضور مکہ اعلیٰ حضرت مکہ شریف سے حج کر کے مدینہ پہنچے، مدینے میں کچھ دن گزارے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گنبد خضرا کے سامنے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے، یا رسول اللہ دیدار چاہیے. ایک دن گزر گیا، ابھی دیدار نہیں ہوا. 2 دن گزر گیا، ابھی دیدار نہیں ہوا. پھر آپ نے قلم اٹھایا، حضور کی شان میں لکھنا شروع کیا. لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال لکھتے جا رہے ہیں. آخری میں مقطع لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کیا عشق تھا اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا عشق دے کے لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں، حضور دیدار کر دو، دیدار چاہیے. یا رسول اللہ اپنا کے دیدار چاہیے، আমি دیدار করতে চাই আপনাকে, একটু دیدار করিয়ে দাও, একটু دیدار করিয়ে দাও. یہ کہتے کہتے آنکھ لگتی ہے. کیا آنکھ لگتی ہے؟ دل کی آنکھ کھلتی ہے. حضور کا دیدار کرتے ہیں. جب حضور کا دیدار کرتے ہیں لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ ہے جانے والے
وہ شخصیت تھے جن کا قلم جب بھی اٹھا عشق مصطفیٰ میں اٹھا. آپ نے جب بھی قلم اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نعتیں لکھی ہے. جب بندہ کوئی ہدایت بخشش پڑھتا ہے نا دل عشق سے ایک دم کھلنے لگتا ہے. پھول جیسے کھلتا ہے نا ہدایت بخشش پڑھتے پڑھتے دل کھلنے لگتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لو لگانا ہے تو اعلیٰ حضرت سے لگائیے. اپنا آئیڈیل بنانا ہے اعلیٰ حضرت سے لگائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک، ایک ایسی تنظیم جسے میرے شیخ کامل شیخ طریقت نے اس تحریک کو دیا اور اس تحریک کا ایک مقصد دیا. جہاں جاؤ مشن اعلیٰ حضرت کو لے کر چلو، جہاں جاؤ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرتے چلو، جہاں جاؤ کنز الایمان کو لے کر چلو، جہاں جاؤ تمہید الایمان کو لے کر چلو. یہ ہے اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت کی شان مقدس. آپ امیر اہل سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت بتایا نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت بتایا نہیں ہے بلکہ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت ان کو پلا دیا ہے، پلا دیا ہے. تبھی تو وہ ہالینڈ کے ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کے قربت ان کے تربت پہ کلورا برکتیں عطا کرے. آپ لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں عشق رضا کو کر دیا عالم نے عاشقہ، عشق رضا کو کر دیا عالم نے عاشقہ، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. آپ جس اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں اس کی برکت ایک امیر اہل سنت کی ذات ہے. امیر اہل سنت نے ہمیں اعلیٰ حضرت اس طرح بتایا کہ اپنی آئیڈیل بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بناؤ، اپنا پیشوا بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بناؤ، اپنا رہنما بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بناؤ. اعلیٰ حضرت کوئی دنیا دار کا نام نہیں، وہ عشق مصطفیٰ کا نام ہے. وہ عشق مصطفیٰ ایسے تھے، ایسے عاشق مصطفیٰ تھے. جب جب آپ نے کتابیں لکھی، جو قلمیں اٹھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کا ذکر خیر کرتے رہے، ذکر خیر کرتے رہے. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے آپ بھی دعوت اسلامی میں آئیے، آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اپنا حصہ ملائیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ بھی جڑیے. یہ تحریک لوگ کہیں گے نا آپ آئیں گے تو مولانا مولوی بنا دیں گے. بھائی یہی زندگی بہتر ہے، یہی زندگی بہتر ہے. وہ زندگی اچھا نہیں ہے جو بے حیائی میں گزرے، وہ زندگی اچھا نہیں ہے جو بے حیائی میں گزرتا ہو، گناہ کے اڈوں میں گزرتا ہو، تاش کے پٹوں میں گزرتا ہو. یہ زندگی اچھی نہیں ہے. جو شراب کے ٹھیکوں میں گزرتے ہو یہ زندگی اچھی نہیں ہے. جو ماں باپ کو ستانے میں گزرے یہ زندگی اچھی نہیں ہے. ارے زندگی اچھی وہ ہے جو حضور اور حضور کے اصحاب کے فرامین پہ عمل کر کے جو زندگی گزارے، وہ زندگی اچھی ہے. ایسی زندگی ہمیں جینی ہے. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو ایسے مست گزارو. آپ کی جوانی ہمارے لیے بڑی کام کی چیز ہے، اب بڑی کام کی چیز ہے. آپ آؤ اپنی جوانی کو دعوت اسلامی میں دو. انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی آپ کی بہتری، آپ کی دنیا کو بھی بہتر بنائے گی، آپ کے قبر کو بھی بہتر بنائے گی. یہ دعوت اسلامی آپ کو زندگی نہیں خراب کرے گی. یہ دعوت اسلامی والے لوگ الحمدللہ ہماری زندگی بنا دیتے ہیں، زندگی بگاڑتے نہیں ہیں. آؤ تو پہلے دعوت اسلامی میں آ کر دیکھو دعوت اسلامی کیا ہے. ارے دعوت اسلامی فیضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی فیضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی فیضان بغداد ہے، دعوت اسلامی فیضان اجمیر ہے، ارے دعوت اسلامی فیضان بریلی ہے. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. آؤ دعوت اسلامی میں. ابھی ہم نے تذکرہ امام احمد رضا سنا، اعلیٰ حضرت کا ذکر سنا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی مہینے کے اب تھوڑی دن کے بعد ہی کون سا چاند ہے؟ کون سا چاند ہے؟ دل کا چاند ہے. ارے کون چاند نکلنے والا ہے؟ جس کا ہم عشق کا دم بھرتے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جنہیں ہم اپنی جان مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق مصطفیٰ میں عید میلاد النبی ہمیں سکھا دیا. عید میلاد النبی ہمیں کیسے منانا ہے. کچھ لوگ ہوتے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہیں یہ سال جانتے ہو کون سا سال ہے؟
الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف آوری ہوتے 1500 سال ہو چکا الحمدللہ. ہم 1400 سال میں نہیں تھے. آئندہ ہو سکتا ہے کہ 1600 سال میں ہم نہ رہے، لیکن ہماری زندگی اب 1500 سال میں تو گزر رہی ہے. ہم شکریہ نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اور یہ سال ہم دھوم دھام سے نہ منائیں؟ ہم کیا اسی طرح جیسے پچھلے سال مناتے ہیں ویسے منائیں؟ نہیں، اس بار حضور کا جشن ولادت تو دھوم دھام سے منانا ہے انشاءاللہ، بڑی دھوم دھام سے منانا ہے. کہتے ہیں نا چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا. جو ہم عید مناتے ہیں نا، عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ سب عیدیں اس عید کے صدقے میں لی ہے. عید الفطر آتا ہے تو ہم کتنے کپڑے سلاتے ہیں؟ آخری الوداع کے لیے ایک الگ، عید کی نماز کے لیے الگ، رات میں گھومنے جائے اس کے لیے الگ، رشتہ داری کے لیے جائے الگ. جن کے پاس پیسہ ہو تو وہ 2 3 4 5 بنا دیتے ہیں، کوئی 2 بناتا ہے، کوئی 3 بناتے ہیں. جن کے صدقے تمام عیدیں ملی، کیا ان کے لیے پرانا کپڑا ہو؟ کیا ان کے لیے پرانا زیب تن ہو؟ میرے امیر اہل سنت تو بدن کا ہر حصے میں جو جو چیز ہوتا ہے وہ نئے میں رکھتے ہیں. یہ امیر اہل سنت کی ذات مبارکہ ہے جنہیں نے ہمیں عید میلاد النبی منانا ہمیں سکھا دیا ہے. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے صدقے دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے ایک ہدف ہمیں ملا ہے. اب آخری ایک ہدف ملا ہے کہ اس 1500واں جشن ولادت میں ہمیں حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض پیش کرنی ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. خالی میلاد بنانا نا، حضور کو کچھ تحفہ بھی دینا ہے. بھائی آپ کا برتھ ڈے آتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے کہ نہیں؟ آج کل تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کیا؟ چوراہے پر کھڑے ہو جائیں گے کچھ نوجوان، انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، یہ برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو ڈرین میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں، نالی میں ڈھکا دیتے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، نالی میں لے جا کے ڈھکا دیے. یہ برتھ ڈے منانے کا طریقہ ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بے حیائی ہے، یہ بدتمیزی ہے. اس طرح نہیں کرنی چاہیے. کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، چیزوں کا ضائع کرتے ہیں. نہیں یہ گناہ کا کام ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. جنہوں نے کیا ہے وہ توبہ کر لیں. انڈوں کو ضائع کرتے ہیں، کیک جو ہوتا ہے کھانے کی چیز اس کو ضائع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے یہ. ارے ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کیک، انڈے اور نہ جانے کون چیزیں مار کر چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. نہیں، آپ کے برتھ ڈے پر لوگ اچھے گفٹ دیتے ہیں. جو کائنات کی جان ہے، جو ہمارے رسول اللہ ہے، جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے کچھ تحفہ دینا ہے کہ نہیں؟ کیا سوچے کیا تحفہ دیں گے؟ حضور کو تو بڑی پیاری تحفہ امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے تحفہ پیش کریں گے. الحمدللہ ہماری ہند مشاورت کی طرف سے ایک ہدف ملا ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں ہم 15,000 کروڑ درود پاک پورے ہندوستان سے ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. 15,000 درود پاک اب ہم پڑھنا شروع کریں. آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ. روزانہ درود پاک پڑھیں، روزانہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کے ہمارے جو دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں ان تک آپ پہنچا دیجئے کہ الحمدللہ میں نے، میرے گھر والوں نے، میرے بچوں نے، میرے بچوں کی امی نے، دیگر لوگوں نے مل کر درود خوانی کی اور 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ درود پاک ہم نے پڑھا ہے. آپ یہ رکھ لیجئے، آپ یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے لیجئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 15,000 درود پاک پڑھنے کا ہدف ہے. اور ایک بڑی پیاری سنت جو امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ہے ایک مسواک شریف. سبحان اللہ تو کہیے. یہ حضور کی بڑی پیاری سنت ہے. مسواک کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. لوگ آج کولگیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی کرے، منع نہیں ہے، لیکن وضو کے اندر مسواک کرنا یہ سنت ہے. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، سنتوں سے دور رہیں. ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کی ادا سے دور رہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے مسواک شریف. کیا مسواک شریف نہیں کر سکتے؟ وضو میں اپنے مسواک کو نہیں کر سکتے؟ بھائی بازار میں آپ کو 10-15 روپے کی مل جائے گی. یہ نہیں تو نیم کا، جو آپ کو بہتر لگے اس مسواک کو اپنائیے. الحمدللہ اس مسواک سے بڑی فائدے ہیں. اللہ راضی ہوتا ہے مسواک کرنے والوں سے.
حضور کی بڑی پیاری سنت ہے مسواک کرنا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت کی آمد ہے۔ اپنے جس طرح ہم نے اس محفل کو سجایا ہے، اور بھی کئی ایسے محفل ہوں گے آپ کریں گے، محفلوں کو سجائیں گے، گھروں کو سجائیں گے، اپنے محلوں کو سجائیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح گھروں کو، مسجدوں کو، محلوں کو سجائیں گے، اسی طرح اپنے ظاہر کو بھی سجائیں گے، اپنے باطن کو بھی سجائیے، اپنے اعمال کو بہتر کیجئے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے۔ ہمارے اخلاق سے کوئی مسلمان ہم سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اخلاق اتنے بہتر ہو کہ لوگ کہیں کہ بہتر یہ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول کا اخلاق یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو جھکارے، لوگوں کو مارو، لوگوں کا مذاق اڑائے۔ یہ ہمارے مسلمان عاشق رسول کا اخلاق نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پتھریں کھائے ہیں، کبھی اٹھا کر مارا نہیں ہے۔ کوئی بتا دے کہ حضور نے کبھی پتھر اٹھا کر مارا ہو؟ نہیں، ارے پتھریں کھانا سنت ہے، پتھر مارنا سنت نہیں ہے۔ آج ہم تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا تو ہم تو نکالنا شروع ہو، تیری تو ایسی، تیری ویسی۔ اے بھائی، میرے بھائی، ایسے ویسے نہیں کرنا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مسکرانا ہے، مسکرا کر درگزر کرنا ہے، درگزر والے معاملات کرنے ہیں۔ یہ سیکھیں گے کہاں سے؟ یہ بھی ایک ماحول چاہیے سیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں 1 ماہ کے، 3 دن کے، 12 دن کے، 1 ماہ کے، 1 سال کے مدنی قافلے سفر ہوتے ہیں۔ کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ حضور کی سنت کو عام کرنے کے لیے کیا ہم 3 دن نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں؟ 3 دن چاہیے۔ کون کون دے گا؟ 3 دن خالی؟ سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے بھائی، نیت کرو حضور کے نام پر 3 دن دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کو 3 دن کے قافلے کی دعوت۔ انشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے نا، سب کا نام لکھے، اور انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلوں میں 12ویں شریف سے آنے سے پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی بہتر رکھے، قبر میں بھی بہتر رکھے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔